اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہماری بحث جو ہے وہ طہارت اور نجاست کے چیپٹر میں چل رہی تھی۔ ہم آپ کے سامنے استنجا کے احکام بیان کر رہے تھے۔ ہم نے استنجا کے میننگ بیان کیے کہ مقام پیشاب اور مقام پاخانہ کو پاک کرنے کے عمل کو استنجا کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہم نے آپ کے سامنے مقام پیشاب کو پاک کرنے کے کیا احکام ہیں اور کیا طریقہ ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ مقام پاخانہ کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے اس کو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے۔ دیکھیں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مقام پاخانہ کو پاک کرنے کا جو ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ یہاں پر دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ پاخانہ جو ہے وہ مقام پاخانہ سے اگر حد سے زیادہ تجاوز کر جائے اور زیادہ آگے اطراف میں پھیل جائے تو اس صورت میں مقام پاخانہ پانی کے علاوہ کسی چیز سے جو ہے وہ پاک نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح اگر مقام پاخانہ کسی داخلی نجاست سے یا کسی اور خارجی نجاست سے خارج سے کوئی اور نجاست جو ہے وہ مقام پاخانہ پر لگ جائے تو تب بھی جو ہے وہ مقام پاخانہ پانی کے علاوہ کسی چیز سے پاک نہیں ہوتا۔ فار ایگزامپل جو ہے وہ پاخانہ کے علاوہ داخل سے کوئی اور نجاست لگ جائے، فار ایگزامپل کسی شخص کو جو ہے وہ بواسیر کی مرض ہے یا ایک فشر ایک مرض ہوتی ہے کہ جس میں پاخانہ کے ساتھ بلیڈنگ ہوتی ہے، تو اس صورت میں مقام پاخانہ کے علاوہ بلڈ سے نجس ہو گیا ہے تو اس صورت میں بھی پانی کے علاوہ کسی اور جو ہے وہ چیز سے پاک نہیں ہوگا۔ یا یہ ہے کہ یورین جو ہے وہ مقام پاخانہ پر لگ جائے تو اس صورت میں جو ہے گویا کہ مقام پاخانہ کے علاوہ کسی اور نجاست سے نجس ہو گیا ہے تو اس صورت میں بھی پانی کے علاوہ وہ کسی چیز سے پاک نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ جو ہے اگر خواتین میں مقام پاخانہ پیشاب سے ان کے اپنے یورین سے ان کا مقام پاخانہ اگر نجس ہو جائے تو اس صورت میں یہ حکم نہیں ہے، یعنی اس صورت میں خواتین کے لیے اختیار ہے کہ وہ اسے پانی سے پاک کرنا چاہتی ہیں تو پانی سے پاک کر لیں، پتھر یا اگر ٹیشو وغیرہ بھی استعمال کر سکتی ہیں، یعنی اس حکم میں جو ہے وہ خواتین کو استثناء حاصل ہوگی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ نجاست جو ہے وہ مقام پاخانہ سے حد سے زیادہ تجاوز نہیں کرتی اور کوئی نجاست بھی جو ہے وہ پاخانہ کے علاوہ مقام پاخانہ پر نہیں لگتی تو اس صورت میں جو ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ اس صورت میں جو ہے وہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ اسے پانی سے پاک کرنا چاہتے ہیں تو پانی سے پاک کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کوئی پتھر یا ٹیشو وغیرہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی جو ہے وہ ٹیشو سے بھی مقام پاخانہ پاک ہو جائے گا۔ اگرچہ پانی کا استعمال کرنا افضل ہے اور دونوں کا استعمال کرنا زیادہ کامل اور اکمل ہے۔ جو ہے اس کے بعد جو ہے اگر جو ہے وہ پتھر اور آپ ٹیشو استعمال کرتے ہیں تو ان میں دو شرطیں جو ہے وہ پائی جانی چاہیے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ٹیشو یا پتھر خود پاک ہو، یہ کامن سی بات ہے۔ دیکھیں کہ اگر جو ہے وہ ٹیشو یا پتھر خود پاک نہیں ہوگا، خود متنجس ہوگا تو وہ کسی دوسری متنجس کو کیسے پاک کرے گا، لہٰذا وہ ٹیشو یا پتھر جو ہے وہ خود پاک ہونا چاہیے۔
اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اگر آپ ٹیشو یوز کرتے ہیں تو اس میں کوئی ایسی رطوبت نہیں ہونی چاہیے کہ جو رطوبت سرایت کرنے والی ہو. یعنی دیکھیں رطوبت کی دو قسمیں ہیں. ایک رطوبت ایسی ہے کہ جو سرایت کرتی ہے یعنی منتقل ہو جاتی ہے، اتنی زیادہ رطوبت ہے. اور ایک مرتبہ رطوبت ایسی ہے کہ جو آگے سرایت نہیں کرتی، آگے منتقل نہیں ہوتی. اگر جو ہے وہ ٹیشو اتنے زیادہ ویٹ ہیں، جیسا کہ ویٹ ٹیشو میں ہوتا ہے کہ رطوبت جو ہے وہ عام طور پر جو ہے وہ سرایت کرنے والی ہے، لہٰذا اگر مقام پاخانہ کو آپ ویٹ ٹیشو سے پاک کرنا چاہیں گے اور ویٹ ٹیشو ایسے جو ہے رطوبت پر مشتمل ہیں کہ جو سرایت کرنے والی ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ مقام پاخانہ پانی کے علاوہ کسی چیز سے پاک نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ ایسے ٹیشو استعمال کر رہے ہیں کہ جس پر ایسی رطوبت ہے کہ جو سرایت کرنے والی ہے، تو جو ہی آپ ویٹ ٹیشو جو ہے وہ ویٹ ٹیشو سے آپ مقام پاخانہ کو پاک کرنے لگیں گے. یہاں پر تھوڑی سی دقت کیجئے گا، مقام پاخانہ کو پاک کرنے لگیں گے تو وہ ویٹ ٹیشو کی جو رطوبت ہے وہ جو ہے وہ مقام پاخانہ کی طرف منتقل ہو جائے گی، اور وہ جو رطوبت ہے وہ متنجس ہے، اور مقام پاخانہ اس متنجس رطوبت کی وجہ سے نجس ہو جائے گا. گویا کہ مقام پاخانہ ایک اور نجاست سے، پاخانہ کے علاوہ کسی اور نجاست سے نجس ہو گیا ہے، لہذا پانی کے علاوہ کسی چیز سے پاک نہیں ہوگا. لہذا ویٹ ٹیشو اگر ایسے ہوئے کہ جس کے اوپر ایسی رطوبت ہے کہ جو سرایت کرنے والی ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ پاک نہیں کریں گے. اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے سامنے مطلب یہ بیان کرنا ہے کہ نماز سے پہلے یا بیت الخلاء سے باہر آنے کے بعد انسان کو شک ہوا ہے کہ کیا میں نے استنجا انجام دیا ہے یا استنجا نہیں کیا. تو گویا کہ آپ کو شک ہے کہ میں نے مقام پیشاب کو یا مقام پاخانہ کو پاک کیا ہے، اس عمل کو انجام دیا ہے یا اس عمل کو انجام نہیں دیا. تو اگر آپ کو شک ہوتا ہے بیت الخلاء سے، واش روم سے باہر آنے کے بعد یا نماز سے پہلے آپ کو شک ہوتا ہے کہ میں نے استنجا انجام دیا ہے یا نہیں دیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اس چیز پر بنا رکھیں گے کہ میں نے استنجا انجام نہیں دیا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو شک ہے کہ میں نے یہ فعل انجام دیا ہے یا انجام نہیں دیا. تو اصل یہ ہے کہ ہم نے انجام نہیں دیا، اصل یہ ہے کہ آپ نے انجام نہیں دیا، کیونکہ انجام نہ دینے پر دلیل کی ضرورت نہیں ہے. انجام دینے پر کہ اس عمل کو، اس فعل کو، اس پاک کرنے کے فعل کو میں نے انجام دیا ہے یا نہیں، اس پر دلیل چاہیے. اور ہمیں شک ہے کہ ہم نے انجام دیا ہے یا نہیں، تو لہٰذا اصل یہ ہے کہ ہم نے انجام نہیں دیا. لہٰذا جب ہم نے گویا کہ ہم نے استنجا نہیں کیا، لہٰذا جو ہے وہ ہم مقام پاخانہ اور مقام پیشاب کو جو ہے وہ متنجس سمجھیں گے، اسے پاک کرنے کی ضرورت ہوگی. اگرچہ آپ کی روٹین تھی، اگرچہ آپ کی عادت تھی کہ ہمیشہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ واش روم کرنے کے بعد ہمیشہ آپ استنجا کرتے تھے، تب بھی جو ہے وہ آپ اسے جو ہے یہی سمجھیں گے کہ آپ نے استنجا نہیں کیا. استنجا کے احکام بیان کرنے کے بعد آپ کے سامنے استبراء کے جو ہے وہ ڈیفینیشن اور استبراء کے احکام بیان کرنے ہیں. دیکھیں استبراء سے کیا مراد ہے. استبراء کے میننگ یہ ہے کہ جب انسان دیکھیں یورین کر لیتا ہے، پیشاب کر لیتا ہے، تو اسے شک ہوتا ہے کہ کیا ممکن ہے کچھ قطرے جو ہے وہ پیشاب کے، یورین کے جو ہے وہ نالی میں باقی ہوں. لہٰذا اس بات کو یقینی بنانے کے لیے، تاکید کرنے کے لیے کہ جو ہے وہ کوئی پیشاب کے قطرے، یورین کے قطرے ابھی پیشاب کی نالی میں باقی تو نہیں ہیں، تو اس بات کو تاکید کرنے کے لیے کہ وہ پیشاب کے قطرے باقی نہ رہیں، اس جو عمل کو جو ہے وہ استبراء کہا جاتا ہے. کہ ہمیں یقین ہو گیا ہے، آپ نے کوئی ایسا عمل کیا ہے
ایسا کام کیا ہے کہ جس سے آپ کو یقین ہو گیا ہے کہ وہ پیشاب کے قطرے کہ جن کے بارے میں آپ کو احتمال تھا کہ وہ باقی ہوں گے، وہ ابھی احتمال ختم ہو گیا ہے اور آپ کو یقین ہو گیا ہے کہ پیشاب کے کوئی قطرے باقی نہیں ہیں، اس عمل کو جو ہے وہ استبراء کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ کیا استبراء کا کوئی خاص طریقہ ہے، خاص طریقے سے استبراء کیا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ استبراء کے لیے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے کہ ایسا کوئی طریقہ ہو کہ جس کو حتماً فالو کیا جائے، اگر اس کو فالو نہ کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ استبراء متحقق نہیں ہوا۔ نہیں، کوئی ایسا طریقہ خاص جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ یہاں تک فقہا نے کہا ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ یورین کرنے کے بعد جو ہے وہ ایکسٹرا ٹائم آپ بیٹھے رہتے ہیں واش روم میں، اور کچھ ایکسٹرا ٹائم بیٹھنے کے بعد آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ یورین کی نالی میں، پیشاب کی نالی میں پیشاب کے ابھی قطرے باقی نہیں ہیں، تو یہ بھی جو ہے گویا کہ استبراء شمار ہوگا۔ ہاں، جو ہے وہ فقہا نے ایک طریقہ لکھا ہے جو کہ افضل اس کو قرار دیا ہے، وہ طریقہ جو ہے وہ معروف ہے اور آپ کو معلوم ہوگا، اور جو ہے وہ اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ کوئی خاص طریقہ جو ہے وہ نہیں ہے کہ جس کو حتماً فالو کرنے کی ضرورت ہے، بس ہمیں یہ یقین ہو جائے اور اس بات کی تاکید کرنے کی ضرورت ہے کہ یورین کرنے کے بعد جو ہے وہ یورین جو ہے وہ کوئی نالی میں باقی نہیں ہے۔ اسی عمل کو جو ہے وہ استبراء کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ استبراء کا فائدہ کیا ہمیں ہوگا؟ تو استبراء کے دو فائدے جو ہے وہ ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ بعض فقہا نے کہا ہے کہ استبراء جو ہے یہ عمل جو ہے وہ مستحب ہے۔ یعنی مستحب کے کیا میننگ ہے؟ یعنی اگر آپ اسے انجام دیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، آپ کو فائدہ ہوگا، اور اگر آپ اس کو انجام نہیں دیتے تو کوئی ضروری بھی نہیں ہے، آپ کوئی گناہگار بھی نہیں ہے، کوئی واجب بھی نہیں تھا۔ تو لہٰذا جو ہے وہ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ استبراء جو ہے وہ مستحب ہے، لہٰذا اگر آپ انجام دیں گے تو جو ہے گویا کہ آپ نے ایک مستحب فعل انجام دیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے، اور جو مین فائدہ ہے، کہ اگر جو ہے وہ آپ پیشاب کرنے کے بعد استبراء کو آپ انجام دیتے ہیں تو اس کے بعد اگر کوئی استبراء انجام دینے کے بعد کوئی رطوبت خارج ہوتی ہے اور ہمیں شک ہے کہ یہ پیشاب ہے یا کوئی اور، تو ہم اس رطوبت کو پاک سمجھیں گے، لہٰذا ہمیں جو ہے وہ نجاست کا موجب بھی نہیں بنے گی، وہ متنجس بھی نہیں کریں گی، اور ہمیں وضو کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ لہٰذا اس صورت میں جو ہے وہ ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ اگر بعد میں کوئی رطوبت مشکوکہ جو ہے وہ خارج ہوتی ہے تو ہم اسے جو ہے وہ پاک شمار کریں گے۔ لہٰذا یہ جو ہے وہ استبراء کا فائدہ ہے۔ دیکھیں، ہماری جب گفتگو جو ہے وہ استبراء کے بارے میں چل رہی ہے تو یہاں پر چند سوالات جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا خواتین کے لیے بھی استبراء ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خواتین کے لیے استبراء نہیں ہے، بلکہ خواتین سے جو رطوبت خارج ہوتی ہے، مشکوک رطوبت خارج ہوتی ہے، لیکوریا وغیرہ یا اس طرح، تو یہ پاک شمار ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے نہ ہی وضو واجب ہوتا ہے اور نہ ہی غسل واجب ہوتا ہے۔ اور انشاءاللہ جو شہوت کی حالت میں خاتون کے ہاں رطوبت خارج ہوتی ہے، اس کے جو ہے وہ ہم احکام جنابت میں یا عنقریب آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ہاں، البتہ جو ہے یقیناً خواتین کے لیے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ خواتین کے لیے کوئی استبراء نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ ہاں خواتین کے لیے جو ہے وہ یہ افضل ہے کہ جب وہ یورین کر لیں، جب پیشاب کر لیں تو تھوڑی دیر کے لیے صبر کریں، اور اسی طرح جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ شرمگاہ کو لیفٹ رائٹ سے اس کو دبائیں، تاکہ جو ہے انہیں یقین ہو جائے کہ اگر کوئی پیشاب کے یورین کے قطرے تھے
تو وہ جو ہے وہ باہر آ گئے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ استنجا کر لیں اور مقام پیشاب کو پاک کر لیں۔ تو خواتین کے لیے جو ہے وہ استبراء نہیں ہے۔ یہ جو ہم استبراء کی جو ہے وہ ڈیفینیشن اور استبراء بیان کر رہے تھے، یہ مردوں کے لیے ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اگر کسی انسان کو شک ہوتا ہے کہ اس نے استبراء کیا ہے یا نہیں، جیسا کہ ہم استنجا کے بارے میں بیان کر چکے ہیں، اگرچہ اس کی روٹین ورک ہے کہ وہ ہمیشہ جب بھی جو ہے وہ واش روم میں جاتا ہے جو ہے وہ پیشاب کرتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ استبراء بھی کرتا ہے اور استنجا بھی کرتا ہے، لیکن ابھی اسے شک ہوا ہے بیت الخلاء سے باہر آنے کے بعد یا نماز سے پہلے کہ اسے شک ہوا ہے کہ اس نے جو ہے وہ استبراء کیا ہے یا استبراء نہیں کیا، اگرچہ اس کی روٹین تھی کہ وہ ہمیشہ استبراء کرتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم یہی شمار کریں گے کہ اس نے استبراء نہیں کیا۔ گویا کہ ہمیں شک ہے کہ اس نے یہ فعل انجام دیا ہے یا یہ فعل انجام نہیں دیا، تو اصل یہ ہے کہ اس نے انجام نہیں دیا۔ انجام دینے کے لیے جو ہے وہ دلیل کی ضرورت ہے، لہٰذا ہم یہی سمجھیں گے کہ اس نے استبراء نہیں کیا۔ لہٰذا جب ہم یہ سمجھیں گے کہ اس نے استبراء نہیں کیا تو اگر کوئی مشکوک رطوبت خارج ہوتی ہے تو ہم اسے پاک شمار نہیں کریں گے، وہ جو ہے وہ یورین کے حکم میں ہوگی، گویا کہ یورین خارج ہوا ہے، گویا کہ پیشاب خارج ہوا ہے، لہٰذا وہ نجس بھی کرے گی اور وضو کو بھی باطل کر دے گی۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شک کرے کہ اس سے کوئی رطوبت خارج ہوئی ہے یا نہیں، یعنی اصل شک اس چیز میں ہے کہ کوئی رطوبت خارج ہوئی ہے یا نہیں، رطوبت کے خارج ہونے میں اسے شک ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ ہم اسی بات پہ بنا رکھیں گے کہ رطوبت خارج نہیں ہوئی، یعنی جو ہے وہ کیونکہ خارج ہونا ایک فعل ہے، ایک عمل ہے، تو اس پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ جو ہے وہ رطوبت خارج ہوئی ہے یا خارج نہیں ہوئی، تو ہم اسی بات پہ بنا رکھیں گے کہ رطوبت جو ہے وہ خارج نہیں ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے وہ سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص سے کوئی رطوبت خارج ہو لیکن اسے معلوم نہیں ہے کہ یہ پیشاب ہے یا کوئی پاک رطوبت ہے جیسے مزی وغیرہ، تو اس صورت میں اس کا کیا حکم ہے؟ تو واضح ہے کہ اگر وہ استبراء کر چکا ہے، جیسا کہ ہم نے استبراء کے فائدے میں بیان کیا کہ اگر وہ استبراء کر چکا ہے تو اس مشکوک رطوبت کو کہ جو ہے وہ اس مشکوک رطوبت کو وہ پاک شمار کرے گا، اور اگر جو ہے وہ اس نے استبراء نہیں کیا تو اس صورت میں جو ہے وہ ہم اس کو جو ہے وہ پاک شمار نہیں کریں گے، وہ جو ہے وہ یورین پیشاب کے حکم میں ہوگا اور لہٰذا وہ متنجس بھی کرے گی، اور اسی طرح جو ہے وہ وضو کو بھی وہ رطوبت باطل کر دے گی۔ اس کے بعد جو ہے وہ سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص سے کوئی رطوبت خارج ہو اور اسے شک ہے کہ یا یہ پیشاب ہے یا یہ منی ہے، یعنی ان دونوں میں سے کوئی ایک ہے، یہاں پر تھوڑا سا جو ہے وہ غور کیجئے گا۔ ایک شخص کے ہاں رطوبت خارج ہوئی ہے اور اسے شک ہے کہ یا یہ پیشاب ہے، یورین ہے، یا یہ منی ہے، تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ تو یہاں پر دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اس نے جو ہے وہ پیشاب کیا ہے، اس کے بعد استبراء بھی نہیں کیا اور اس کے بعد وضو بھی نہیں کیا، تو اس صورت میں ہم جو ہے وہ جب اس نے یورین کیا ہے، پیشاب کیا ہے، استبراء بھی نہیں کیا اور وضو بھی نہیں کیا، تو جب اس نے استبراء انجام نہیں دیا تو ہم اس جو ہے وہ رطوبت کو جو ہے وہ پیشاب شمار کریں گے، اور اس صورت میں جب ہم نے اسے پیشاب شمار کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس مقام کو بھی اس نے متنجس کر دیا ہے، اور دوسرا اس نے جو ہے وہ وضو کو بھی باطل کر دیا ہے اور وضو بھی اس پر واجب ہو گیا ہے، لہذا اسے وضو جو ہے وہ کرنا پڑے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے پیشاب کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ وضو بھی کیا ہے لیکن اس نے استبراء نہیں کیا، تو اس صورت میں جو ہے وہ کیا کریں؟ اور معاملہ دائر ہے کہ یا یہ پیشاب ہے یا منی ہے، یعنی یا یہ جو ہے وہ وضو کا موجب بن رہی ہے
اور اگر یہ منی ہے تو یہ پھر غسل کا موجب بن رہی ہے. تو اس صورت میں اس نے پیشاب کیا ہے اور اس کے بعد وضو انجام دیا ہے لیکن استبراء نہیں کیا. تو اس صورت میں احتیاط واجب یہ ہے کہ وہ وضو بھی کرے اور غسل بھی انجام دے، کیونکہ ہمیں علم اجمالی ہے کہ ممکن ہے وہ جو رطوبت خارج ہوئی ہے ممکن ہے وہ منی ہو اور ممکن ہے وہ کیا ہو، پیشاب ہو. لہذا اس صورت میں اسے وہ دونوں وہ عمل انجام دینے پڑیں گے. لہذا اسے غسل بھی کرنا پڑے گا لہذا اور اسے ساتھ وضو بھی انجام دینا پڑے گا. اس کے بعد جو 3 اصطلاحیں ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کرنی ہیں. ایک مزی، ودی اور وضی سے کیا مراد ہے، ان 3 اصطلاحات سے کیا مراد ہے. مزی فقہ میں ایسے سفید اور شفاف رطوبت کو کہا جاتا ہے. مزی مزاج سے ہے. جو ہسبینڈ اور وائف آپس میں جب مذاق کرتے ہیں تو اس صورت میں وہ جو رطوبت خارج ہوتی ہے اس کو مزی کہا جاتا ہے. یا اور کوئی وہ شہوانی اسباب سے جو خارج ہوتی ہے، ایک صاف اور شفاف جو رطوبت خارج ہوتی ہے مذاق کے بعد، اسے وہ مزی کہا جاتا ہے. دوسری ودی، یہ ایسی سفید اور شفاف رطوبت ہوتی ہے جو پیشاب کے بعد یعنی یورین کرنے کے بعد وہ خارج ہوتی ہے. اس کو وہ ودی کہا جاتا ہے. اس کے بعد وہ تیسری جو اصطلاح ہے وہ ہے وضی. یہ ایسی سفید اور شفاف رطوبت ہے جو منی خارج ہونے کے بعد خارج ہوتی ہے. تو یہ 3 اصطلاحیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی. ابھی ان تینوں رطوبتوں کا کیا حکم ہے اور ان کا وہ کیا احکام ہیں. تو سب سے پہلا حکم تو یہ ہے کہ یہ تینوں پاک ہیں، یعنی اس کے لیے آپ نے کسی چیز کو پاک کرنے یا دھونا ضروری نہیں ہے، یہ تینوں پاک ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جب یہ پاک ہے نہ یہ وضو کا موجب بنتی ہیں، نہ اس کے یہ ان رطوبتوں کے خارج ہونے کے بعد وضو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور نہ ہی ان کے خارج ہونے کے بعد وہ غسل کرنے کی ضرورت ہے. ہاں خواتین کے ہاں بعض دفعہ وہ کچھ رطوبتیں خارج ہوتی ہیں، وہ انشاءاللہ وہ ہم اس کو وہ ہم بیان کریں گے غسل جنابت کے احکام میں. لہٰذا یہ وہ احکام استبراء کے آج ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے، اور وہ استبراء کے ریلیٹڈ جو احکام تھے وہ آپ کے سامنے بیان کیے. والحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.